کے میں پتہ لگا ہلی تیرا علم تے اس ہستی دے مقابلے کچھ بھی نہیں ہوئے نہ تیو تیرے وقت دا امام نہ ہو امام زمان علیہ السلام نہ ہوئے عمل تا پورا کر لے تو امام زمان ہو آج میں حیا آئی جو میں بھی سواری تینا دے وہ بھی سواری تینے ہلی سواری تو اتر یہ تعظیم امام دے خلاف ہے آج میں اپنا روال زمین کو سنیا ایک کہ میں کیا بھی جھکر دے ارادے نال امام کی قدم کو سکھا آج جس نے میں قدمہ تے کو صدیر لگانا حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس نے ہاتھ پکڑ لیا تو میں یقین میں ہو گیا جو امام زمان علیہ السلام ہے میں پوچھا حضرت بڑا علم ہے خدا نے تو عطا فرمایا ہے تو اس وقت دس سکتے ہو جو وقت امام محمد مہدی کتنا ہے ادنو سستی نے میں فرمایا علی تو خوش نصیب ہے اس وقت تیرے امام دے ہاتھ کھچتے رہا ادھر ملاقات ہو گئی اور میں شوق بنیا میں اس مقصد کے واسطے چندہ کیتا 40 دن دا بھائی پیغمبر فرمایا جناب حسین کی قبر کی زیارت کرے ایک بار اس کو میرے لمبے حج کا ثواب ہے مولا حدیث کی تشریح فرما دے میں مشبہ شام پریشان ہوں میری سمجھ گل نہیں آئی پھر وہ واقعہ بیان کیتا امام فرمایا ایک بادشاہ ہے شکار میں نکلے ہے بڑی دور نکل کے شکار دے شکار کا بوجھ ہو گیا گلا رہ گیا بادشاہ ایک سارا اور جنگل دے وچ پھر ایک دور ایک خیمہ نظر آیا اس خیمے وچ گیا ایک بڑھیا مائی نظر آئی اس نو آکھن لگے کوئی پیون واسطے آئی اودے کول کچھ نہ آئی اودے کول ایک بکری آئی اس نے دودھ پلایا پھر وہ بکری ذبح کر کے بادشاہ نے کھلا دیتی بادشاہ تحریر لکھ دیتی کہ کس سے میرے کول بھی آئے میں بھی تیرے اس طرح بدل دے سا تو میرے تو بڑا احسان ہے حضرت فرمایا پھر بادشاہ اپنے مقام سے آ گیا ایک وقت آیا وہ گڑیا وہ تحریر لے کے بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئی اور بادشاہ کو دینال کی کرنا چاہتا مجھو اس نے ایک بکری ذبح کی تھی 2 بکریاں دیتے ہیں 10 بکریاں دیتے ہیں 100 بکری دیتے ہیں حق یہ ہے جو اس کی پوری تے کل کائنات وہ بکری ہے اس نے دے چھوڑی حق تاں ہوتا ہے جو بادشاہ اپنی سواری بادشاہ کو اس کے حوالے کرے یہ تاں بدلہ پورا ہوتا ہے انہی میں نے 10 میری جد حسین نے بچایا کیا نبے آج تک کچھ بھی نہیں میری جد میں کہ اللہ کی بارگاہ سب کو پیش کر اللہ گواہی میں بڑا مقام ہے اس کا جہاں سید الشہداء دی ذات بابرکات دے نال جڑ جائے اور کوشش کرو ان ایام کے اندر جتنا حق اس ہستی کا ادا ہو سکتا ہے اور ابتدا سے عرض کر دیں کل تو انشاءاللہ تفصیل کے نال جناب کی خدمت میں جو کچھ اپنے ناقص اور محدود علم کے مطابق عرض کر سکیا میں کرے سا ابتدا سے عرض کر دیں میں حساب یہ جنی مجلس ادا ہے نا اس کے 3 عام ستون ہیں اس عزاداری دے اہم ستون ہیں 3 ارکان ہیں پہلا رکن ہے مجلس قائم کروان والا یعنی بانی مجلس پوری مثال بات سامعین ان تنہوں چاہیے اپنی ذمہ داری کو سمجھن اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور خلوص پیدا کرن اپنے ہر عمل وچ اور خصوصاً بالاخص نیت کرن جو میں ایک عزاداری برپا کر رہا ہوں میں مجلس پڑھ رہا ہوں میں مجلس سن رہا ہوں صرف اور صرف قربتاً اللہ جو رش بڑا ہویا جی فلانے بندے کو بڑا رش بڑا پہ جائے گا نہ رش کامیابی نہیں پیغام اہم ہے
کیا پیغام کس کا موثر پوری ضد ہے جو ضد قربت کا اللہ کر رہے ہیں کسی نال کوئی غرض نہیں ہے پھر ایک دن آیا ذاکر اتنی مجلس میں لگی بندے تھوڑے آئے اور پریشان ہو کے بیٹھا ہے اگر قربت کا اللہ ہونا تو پریشانی کی لوڑ کوئی انشاءاللہ اس طرح حضرت سید الشہداء نے فرمایا الدین لائق علی السنتین الناس عبید الدنیا لوگ دنیا دے عبد ہیں دنیا پرست ہیں الدین لائق علی السنتین دین انہاں دی زبان تے صرف ذائقے دی طرح ہے جس سے مصیبت تے پریشانی آ جائے قلت دیانون تے پھر دیندار تھوڑے رہ جائے خلوص کہتا ہے خلوص پیدا کرے مجلس برپا کرنے والا خلوص پیدا کرے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرا مقام کیا ہے رش نہ ویکھے بلکہ یہ آکھے جو وارث عزا کون ہے وارث عزا کون ہے ایک ہی دے واسطے پوری بچھائی ہے پورا سچس دی بارگاہ پیش ہے چلو ایک روایت عرض کر رہا راوی کا نام ہے فضل کون امام جعفر صادق علیہ السلام کا صحابہ حضرت امام صادق علیہ السلام ناز کرتے ہیں اور رات وقت امام نے مخصوص وقت رکھے ہوئے یا اپنے مخلصین دے واسطے ہوندے ہیں تے امام انہاں نو خاص علوم دی تعلیم دیندے اج رات چند چڑھے محرم دا آج کے دن فضل امام جعفر صادق کی خدمت وچ حاضر ہوئے مناجت میں تو شرکت کی حضرت نے فرمایا نور اللہ قلبک اللہ تیرے دل کو منور کرے اور تیرے اس عمل کے اللہ تیرے اجر عظیم عطا کہ فضل جڑے نے تو کمرے سے باہر نکلے ہمیں کہ کسی شے نال یا کسی شخص نال ٹکرایا ہوں آنکھ لگا مولا اندر چانن آئی باہر او مجلس برپا کرنے والا میرا بھائی میرا عزیز میرا دوست پوری پہچان والا اپنے مقام و مرتبے مجتمع تبیش تو کس ذات کو دعوت دے رہے ہیں امام علیہ السلام کا جواب توجہ دینار سماعت فرماؤ امام فرمایا فضل میں آیا ہوں جس سے میں اور میرا کمرہ جس سے عزاداری برپا ہوئی رہی ہے میں اس کے دروازے پہ پہنچیا کہ میں اندر نگاہ کی تھی صدر مجلس میرے جگ محمد مصطفیٰ تشریف میرے جگ امیر المومنین تشریف میری جدہ فاطمہ تو زہرا تشریف پھر فضل کے حیا آئی کہ میں لوگ میں جو گزر کے اٹھے جا کے وہاں گزر کے لوگ عزاداری دی مجلس سے شرکت کر رہے کتنی بڑی منزلت ہے اس شخص کی میرا عزاداری کرنا دوسری ذمہ داری ہے سنن والے خلوص پیدا کریں جھوٹی واہ واہ جھوٹے رون جھوٹیاں گلاں نہ میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں یہ منافقت خدا اور رسول و اہل بیت کو پسند نہیں ماشاءاللہ اگر کسی آکھے نا ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس کا کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا ہے گل ٹھیک ہے خدا کی قسم ہے اپنے آنسوں کے اندر خلوص پیدا پڑھنے والوں بھی اپنی ذمہ داری لینا دین بیان کرے شریعت کے احکام بیان کرے تجدید عہد کے ایام میں سکھن کی کوشش کرو سکھوں کے تاج بیان کرنے والا کوئی شے بیان کرے بیان کرنے والے اس واسطے بیان کیتا لالا لالا زیادہ ہو جائے نعرے زیادہ لگ جائیں لوگ زیادہ آ جائیں تبانی بھی خوش ہو جائے بھی بڑا مجمع کھینچے سارے خطیب نے وہ اپنے گھر خوشتے پڑھنا اپنے خوش سانس سنن والے نہ دین کا پتہ لگا نہ شریعت کا پتہ لگا نہ سمجھ آ رہی کتنی پرانی تاریخ ہے عزاداری صدیوں کے محیط ہے صدیوں کے محیط عزاداری اور عزاداری کے واسطے شیعان حیدر کرار نے اتنی زحمت اٹھائی ہے کوئی
کوئی قوم نہیں اٹھا سکتی، لیکن خدا گواہ کھڑے اجے بھی اسے پہلی کلاس ہے دور لگی ہوئی ضد برائے زد، فلانا غازی ہے، فلانا مقصر ہے، فلانا وہابی ہے، فلانا ٹکوانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، اور تنقید کرنے والا گریبان اشکو پاک دیکھ تو کی دین کے متعلق تیری اپنی حیثیت کیا ہے؟ خدا کے دین واسطے جڑا دین بھیل بلا ایڈا اوکھا بچائے اس واسطے تو کی خدمت انجام دے رہی؟ میرے بھائیو، میرے عزیزو، میرے دوستو، سادات نظام، اس ممبر تو قرآن بیان ہوئے، قرآن پتہ ہی نہیں قرآن کیسی کتاب ہے۔ میرے چوتھے امام فرمایا آیات القرآن خزائن العلم، قرآن میں آیات علم کے خزانے، شریعت بیان ہو گئے، مقام امامت و ولایت دسیا جائے، مقام رسالت دسیا جائے، اللہ کی توحید بیان کی جائے، اور خصوصاً بالاخص امامت دسی جائے تو امام نے کس طرح اپنی شرعی ذمہ داری کو نبھائے اور ایسا نبھایا خدا کی قسم ہے پروردگار عالم اپنے عاشق کی خدمت میں ناز کر رہا ہے۔ یہ جو شیطان نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے اس سے خدا ناز کرتا ہے۔ یہ مقام جس مقام کے سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے، اس مقام کی منزل آیت اللہ تباتبائی مفسر قرآن تفسیر النظام دے لکھن مفسر قوم دے اندر کسی مومن نے کہا کہ دعوت مجلس اعزابی برپا کی تھی، دعوت دیتی ہے بھی حضرت میرے گھر تشریف لے آنا، میں سید الشہداء دی مجلس اپنے گھر برپا کی تھی تے نالے میں گھر نواں تعمیر کیتا ہے کوئی باقی ہے، توجہ نہ گل سنے تشریف لے گئے اس مقام تے اس قریب بچھایا تے مجلس ہونی آئی تھی، سارے گھر کا جائزہ لے کے اتھوں اٹھے تے او جڑیاں پرانی اینٹاں نہ اتھے ڈور گیا تے پوچھن لگے کتنی دیر ہو گئی اس گھر سید الشہداء دی مجلس ہوندیاں؟ اب لگا حضرت 40 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 40 سال پہلے میرے والد صاحب عزاداری برپا کرتے ہیں تو انہوں نے وفات کے بعد ہم نئے عزاداری برپا کر رہے ہیں۔ آکھا لگا کوئی عام بندہ اتھوں اٹھ کے اتھے آ جانا تو میں حیرت نہ ہوندی، جدو مفسر قرآن ایک عالم انسان اتھوں اٹھ کے آیا ہے تو میں سمجھا یقیناً یہ کوئی راز ہے۔ میں پوچھا حضرت اتھوں اٹھ کے اتھے کیوں آئے ہو، پرانی جگہ تے کیوں بیٹھے ہو؟ فرمان لگے جس مقام تے 40 سال سید الشہداء دی عزاداری برپا ہوندیا ہو گیا ہے، میں یقین ہے کہ اینٹاں بھی میری شفاعت واسطے کافی جگہ میری شفاعت۔ الغدیر کتاب دے مصنف آیت اللہ امینی نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی علیکہ بالزیارہ، علیکہ بالزیارہ، علیکہ بالزیارہ، جتنے ہو سکتے سید الشہداء کی قبر کی زیارت کر، جتنی زحمت اٹھا سکتے اٹھا، سید الشہداء کی قبر تے جا تے زیارت کر۔ اس نے عراق کی جنگ لگی ہوئی ہے، آپ لگے بابا جان رستے تے سارے بات ہے تو میں کیویں پہنچ سکتا؟ میں تو سید الشہداء کی قبر تے پہنچ نہیں سکتا۔ حضرت آیت اللہ امینی نے اپنے بیٹے کو فرمایا بیٹا اگر تو سید الشہداء کی قبر تے نہیں جا سکتا تو اس جگہ تے جا جتے سید الشہداء کی مجلس کے عزاداری ہوتی ہے، اس کی زیارت کا اللہ تعالی حسین کی قبر کی زیارت کرتا۔ ماشاءاللہ خدا گواہ ہے اپنے مقام مرتبے کو پہچانا، باوضو شرکت کرو، مجلس کے اندر باوضو شرکت کرو، توسل کرو، دعا کرو، گناہوں کی مغفرت مانگو، اور علماء کے حالات پڑھیے تو پتہ لگتا ہے علماء نے مختص کیتے ہیں رومال اپنی زندگی جنہاں نال وہ آنسو صاف کرتے ہیں جڑے مظلوم کربلا دی مجلس اچ نکلتے ہیں، پھر وصیت کر کے بول گیا ہے جو ان آنسو والے رومال میں سارے کفن میں اندر رکھے، اور ایک اور رومال ہے جڑا دفتر پیغمبر نال لے کے دفتر پیغمبر
ایک رومال اپنے نال لے کے آتی ہے باقی اس جگہ تے جتھے مظلوم کربلا دی مجلس جس میں خلوص کا آنسو نکل دینا پاک پیغمبر دی تھی اپنے رومال کے ان آنسوں میں اکٹھا کر آیت اللہ بہجت نے فرمایا جس سے زیارت جانے ہو اسے دخول پڑھ دے پہلے اینے نہیں منہ چاہ کے اندر ٹر جانا چاہیے ادب کے خلاف حکم میں پہلے اجازت مانگو دروازہ کھٹکھٹاؤ اس نے دخول مانگو اگر اجازت مل جائے کہ اندر جاؤ آیت اللہ پاک نے فرمایا حسین دا اس نے دخول کیویں پتہ لگے کہ سید الشہداء نے تو اجازت دے دیتی ہے کہ تسی اندر آ جاؤ حضرت آیت اللہ پاک نے فرماندے اگر اکھاں چوں آنسو نکل کے رخسار تے جاری ہو جاون تو سمجھے حسین راضی ہے کیوں ان آنسواں حسین نو بڑی نہیں جانے ضائع جس سے نکل دینا کہ پھر ہائے نکل دیے پھر ہاں نکل دیے اس سے نال دعا بھی منگیا کرو بے نیاز اللہ اے جڑے میرے خلوص نہ نکلے ہوئے آنسو ہیں ان مصیبی دے رومال کی جگہ مل جائے جنہیں تسلیاں تربیاں یہ بڑا لمبا سا اور ایک حسرت ہے ماں دی بھی حسرت بیٹی دی بھی حسرت کتنا رو سکتے ہو سید الشہداء دے غم میں کتنا رو سکتے ہو اللہ گواہ ہے جتنا بھی رو سکینہ دی ایک جھنک دا مول جیسے پڑھن والا آتا ہے نا حسین دا اکبر بڑا اوکھا لگتا ہے کہ تسی کہا دیو ہائے تیرا چھواں امام فرمیدے ہائے کرنا بھی تسبیح کا درجہ رو رونا بھی رونا بھی شکل بناؤ شکل بنا کے ساجد کر کے معصوم فرمائے ایک تا گناہ دی معافی منگو تے نال سوچو ویڈیاں جو عزت آلیاں ہیں بازار ہیں جائیں ماں دی حسرت یہ قوم میں پیدا نہیں ہوئی بطول دی دعا نہ پیدا بطول دی دعا نہ پیدا ہوئی یہ قوم وہ جیسے باب آکھا زہرا ایک جگہ تیرا فرزند ہے نا حسین ان لوگ تیرا ضربانہ کو چھوٹے سے حسین تیرا ضربانہ کو سے اسے بیٹی نے بابے کو پوچھے بابا کہ حسین مارن والے یہودی ہو سی نہیں نسل کون حسین بابا میرے حسین نے تیرا ضربانہ ذبح کرنے والے کون حسین اس نے رونے پیغمبر نے فرمایا زہرا دو کس کرتا ہے کلمہ میں بیٹا پڑھو فتعجبت تعجبا شدیدہ فکر چلے گئی حیرت دیکھ کر منہ چھپا کر بابا تیرا کلمہ پڑھنے والے میرے حسین نے 3000 بار کو چھوڑے سے بابا تو نے سے میری سب کی تھی تو زمان خالد بنی زہرا اس میں بھی اسی جگہ میں نہ ہو اچھا بابا تو سا نہ ہو علی کو راست چھوڑ اور میں علی بھی نہ ہو سکتا جس میں سنے سنا بابا بھی نہ ہو سکتا علی بھی نہ ہو سکتا پتہ نہیں بابا ٹھیک ہے تو سا بھی نہ ہو سو علی بھی نہ ہو سی وقت بابا میں جیلی کر بابا میں برکا چپریس ہوں باہر آکے جتے مریندہ اسی ہمتے آکے اکسر آجے نو مریندے پہ ہوئے آم نہیں اے میرا سکا پتر ہے میں تیرے نبی دی سکی دی اس نے پیغمبر فرمایا زہرا میرا لائق بچ گئے اس لئے اسی جدہ تو بھی نہ ہو سکتا اور تاجر نہ لاکس بابا تو سامی نہ ہو سو علی بھی نہ ہو سی میں بھی نہ ہو سا میرے حسین تے کوئی رومن نہ ہو سی نبی چپ کر گئے فرشتہ نازل ہویا آگے آکھے لگے پیغمبر اللہ سلام پیاد ہے اللہ پیاد ہے بطور نہ وعدہ کر چھوڑ میں کی ہو جائے قوم پیدا
جڑے جوان حسین دے جوان میرے پردادار حسین دے پردادار پر بھین رونی جب تک زندہ رہی رونی جیسے انتقال کی شہادت ہوئی میری مخدومہ دی زین العابدین علیہ السلام نے دفن کی تابع تلقین پڑھی علی امامی والحسن و امامی والحسین و امامی شریف رومہ تشہری و جملہ کافی ہوئے فضادی جڑے حسین کا نام آیا ہے بطول دی دھی دی میت کبھی اولے اولے لب مطابق کوئی نہ دی حسین میں نہیں بھولتا تیرا دھج دے ہوئے گھوڑے تو منہ دے دنیا کا کوئی غم نہ دیکھو جنہیں نیک کے شری حج نہ لے کے آئے ہو میں گناہگار کی دعا ہے اللہ کسی نے مخالف یہ مرون کہنے اور بھین بچائے خدا کی قسم حسین نے بچائے حسین کی امامت و ولایت بچائی ہے یزید مطلق اور انعام نہ اخبار نہ ٹی وی نہ ریڈیو نہ موبائل جو کچھ مردی بن ساراج ماریا گیا بطول دا چند جو کچھ مردی مشہور کر چھوڑیا کس ماریا کتھے ماریا کون مری منا لائی ایتا بھین تک ہم نے شہرائیں جو گزری ہے دربارائیں جو گزری ہے بازارائیں جو گزری ہے جتھے راش بات رہتا ہے رتے رتھا نارانی بھلے نہ روئے اے مری منا لام نہیں توڑے نبی دی سکی دی دا سکا ہو آئے قبول فرما اور پتر رونا ازادار پتر رونا اللہ اکبر ازاداری سی تو شہداء دی تاریخ بڑی قدیم ہے حضرت آدم علیہ السلام کے حالات پڑھئے تو اتھے بھی جملے ملتے ہیں اس نے نور ودیت کیتا خدا و تعالی حسین دا حضرت آدم علیہ السلام نے آکھیا پروردگار کیسا نور ہے میرا ہاں نہدا نہیں خدا بیان کیتا عالم انوار کربلا دے حالات بیان کیتے لیکن کربلا شہادت سید الشہداء دے بعد باقاعدہ عزاداری دا افتتاح کرنے والا زین العابدین جیسے تیرہ برن ہوئے نا کربلا مورزے دے نال یا کہ بابے کو دفن کیتا نے جملے اللہ کرے تو سن لو میں پڑھ لوں تسی بچا لو شاید اس جملے تے مسائب اور گریا اتنا ہو جاوے کہ اگر پڑھن کی لوڑی نہ ہوئے بڑا اوکھا پتر نے پیوں نے دفن کیتا کینے دفن کیتا حکم شریعت ہے نا میت نو قبر دے اندر سچی کروٹ کے جاؤ تاکہ اندر چہرہ قبلہ دے پاس ہوئے اور کینے دفن کیتا زین العابدین نے پیوں اپنے جملے نادا جڑا پردہ ہے بتے پانی نے خون بیٹھا ہوندا ہے اس امام نے ایک سلام پڑھے اس سلام سنو امام فرمایا میرا سلام ہوئے اس شہید تھے جس کے پوتر دفن دے ویلے اے پتہ نہیں پہ لگتا جو سچا پاسا کیڑا ہے بھائیوں نے اس چٹائی کے بعد دفن کیتا وقت تے لکھیا انگل دے نال ہاذا قبر حسین یہ حسین ابن علی کی قبر ہے فقط تعارف چاہتے ہیں نا کہ تعارف واسطے اتنا کافی ہے مگر نہیں اگے عزاداری دا ایک جملہ لکھیا الذی قتل عطشانا یہ اس حسین کی قبر ہے کہ فرات کے کنارے بھیڑی کے سامنے تسا مری امر وزنی فسرمت پہ رکھنے لگے میری مصیبت تے میرا غم ختم ہو گیا میری اکھاں دی نیند اڑ گئی ہے جب تک لکھائی پروردگار نہ ہوئے میں سجاد رومن اتنا رونے اکھی دا پانی ہو گیا 37 سال خون رونے اتنا 37 سال خون رونے پانی سامنے آیا غلام آکھنا مولا
پانی پیو فرمایا وہ پتر کی میں پانی پیوے جدا بابا تصاویر اللہ کھانا کھاؤ کھانا پتر کی میں کھانا کھاوے جدا بابا ترے دین دا بھکھا مدی بازار رہنے ہیں تصاویر اپنے زبیہ چھپا لیں یہ نامی تصاویر ہے امام دکان پہ ہے زبیہ تے کپڑا دینا بھول گئے واقعہ دن جاننا مذہبہ کیتا ہے زبر شرائط جانتا ہے مولا میری شرط ہے جانور پانی پلاؤ یہ 4 لگا کٹو وہ نسل کا زندہ جانور گول کربلا دے پاس منہ کر گیا دن بابا تیری اپنی قسمت دو دریاواں کے درمیان تو ادا میں میرا اصغر قصہ ہے اللہ گواہ تاڑیاں بجے دے آئے اللہ تاڑی آئے قبول فرمائے دنیا تا کوئی غم نہ دیکھو فرمائے گئے میں شام تے کوفے چینج پھرایا جا رہا آئی جو میں کوئی حبشی غلام کوئی وارث شام زین العابدین بڑا روئے اللہ گواہ غلام پوچھنا مولا سب تو زیادہ مصیبت کتھا آئی باقی تے بابے جی ڈھا نکلے آتا فرماوینا اشام 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 کوفے دا بستہ بن حال نام امام دا غلام خدمت چاہے جس لے گلی تبدیل کی تھی گلی دنوں کھر مڑے آئے کیا ڈٹھا پرنا لے تو پانی ڈانا پہ آج دا رنگ لال اپنے کپڑے بچا مرد کیتے کپڑے کٹھے کیتے جا کسے دی آواز آئیے من حال جان دائے جو پانی کیسے آگئے تا خون اللہ پانی ہے میں ڈردا مطا میرے کپڑے نجس ہو جائے بیان کرنے والے آکیا من حال عام پانی نہیں اے مکان دی چھت دے تیرا چوتھا امام وضو پہ آگئے اللہ تیری ہائے قبول فرمائے دنیا نہ کوئی غم نہ دیکھو مسجد بن آج رہی نال امام دی خدمت دے اندر آئے تے آگیا دے مولا کچھ رومن گھٹاؤ جس نے بن آلہ کے مولا کچھ رومن گھٹاؤ باقی تے بابے دھا نکلیے آج بن حال رومن گھٹے منظر کا ہٹتا نہیں رومن گھٹتا نہیں من حالات مولا آپ تانے ہو شہادت سانا برسائے پتر ہونے کیوں ہو اور باقی میں بابی دکھا نکلیے ہمیں من حال تائے میرے حق انصاف نہیں کیتا کہ میں مولا امام فرمایا من حال شہادت سانا برسائے مگر ایسا زینب جی بھوپی دار
Ya Hussein, 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 تو پھیڑیا چنگا Ya کھیلتا ہے Hussein, خیر دو بڑی بات نہیں پھیڑیا پہن سر نظر ہی نہیں صحیح ہے دو بڑی اشارہ کیا کوشش کرو کہ بجٹ پا کے نا اینج دس لوا کسی کھاتے دا نہیں جان مجھے رہنا پہنا بس ہمیں ٹینشن سے لیا نہیں ہوا بندہ ہو رہا ہے نا ویڈیو میں 2500 روپے دا نا 3000 روپے دا وہ پہلا لا کافی ہوتا ہے وہ لے لو یہ تے اینج پھیڑی میں
رکھی